سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو اس وقت فراسٹ بائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کو ہمارے جیسے ممالک میں پالا ماری کہا جاتا ہے، کہ اس میں سردی سے بہت ہی جسم یا ہاتھ پیر یا بہت ہی وہ ایک دم سے اکڑ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے تکلیف بہت شدت سے ہو جاتی ہے، اور اوپر کی جو ہاتھ کی جو جلد ہے وہ یعنی کہیں کے بھی کسی بھی اعضاء کی جلد جو ہے نا، وہ اگر کسی لوہے کی چیز سے، میٹل کی چیز سے لگ جائے تو وہ چپک جاتی ہے اس سے، اور یہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سردی میں ہاتھ پاؤں کا ٹھٹرنا شدید موسم سرما میں اور بالعموم برف باری میں بالخصوص ان لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو بیرون خانہ کھیل کود میں مصروف ہوں یا کسی اور سبب سے باہر سخت سردی، اولا باری یا برف باری میں پھنس جائیں۔ جو لوگ سخت سرد موسم میں گھر سے باہر کام کرتے ہیں، ان کے لیے کبھی نہ کبھی اس مصیبت میں پھنس جانے کا امکان ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ عوام الناس اس عارضے سے واقف ہوں تاکہ ہنگامی حالت میں مناسب احتیاطیں کر سکیں۔ اس میں جلد اور زیر جلد، یعنی کہ فراسٹ بائٹ کیا ہوتی ہے کہ جلد کے اوپر اور جلد کے نیچے، بافتوں اور بافتوں کے درمیان ٹیشوز، اور یعنی کہ ٹیشوز کے درمیان میں جو ہوتا ہے نمی اور پانی میں برف کے بلوری ریزے جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ ریزے یعنی کہ اس کے پارٹیکل جو ہیں، برف کے آئس کے جو پارٹیکل ہیں، اپنی ضخامت میں بڑھتے جاتے ہیں، اپنی ضخامت کی وجہ سے، اپنے زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کو کھینچ لیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کے ارد گرد کے خلیات کو، ان کے ارد گرد جو سیل ہوتے ہیں، ان کو ضرر پہنچ جاتا ہے۔ ہرچند کہ یہ جو فراسٹ بائٹ ہے یہ سخت ٹھنڈک میں زیادہ دیر تک کھلے رہنے کا، جبکہ درجہ حرارت انتہائی کم ہو، یعنی کہ مائنس پہ ہوتا ہے، لیکن فراسٹ بائٹ کو خراب یا پیدا کرنے میں دیگر عوامل بھی وہ جو ہے اس کے معاون ثابت ہوتے ہیں، جن میں سخت اور تند سرد ہواؤں کے جھونکوں کا اہم کردار ہے۔ ہاں، جسے ہم کہتے ہیں فیل لائک، یعنی کہ ٹیمپریچر 15 ہے لیکن فیل لائک جو ہے 25 ہے، یا 35 ہے لیکن فیل لائک 45 ہے، اس طرح سے جو ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی فراسٹ بائٹ ہو سکتی ہے۔ سخت ٹھنڈی ہوائیں معمولی طور پر کم درجہ حرارت میں بھی اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ ٹھنڈے موسم میں جبکہ درجہ حرارت کم ہو، چہرے پر پڑنے والی سخت ٹھنڈی ہواؤں کے جھکڑ چند منٹ میں ہی اس کے فراسٹ بائٹ کا سبب بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ جیسے کہ اپنی ناک وغیرہ چھوئے یا کان کھلے ہوئے ہوں، یا ناک ایسے موسم میں کھلی ہو تو آگے کا حصہ جو ہے نا بہت خطرناک حد تک جو ہے نا وہ اس کی زد میں آ سکتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اگر ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی ہوں لیکن نیچے زمین پر برف ہو تو بالائی جسم کی بنسبت پاؤں سخت طور پر فراسٹ بائٹ میں آ جاتے ہیں۔ تھکن، نقاہت، گیلے کپڑے، حالت نشہ اور دوران خون میں دائمی کمی سب مجموعی طور پر فراسٹ بائٹ کے امکانات کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ فراسٹ بائٹ سے ٹیشوز کو ضرر پہنچتا ہے۔ اس سبب سے یہ بھی ایک لحاظ سے چوٹ لگنے کی ایک شکل ہے، اور چوٹ کی اسی طرح سے یہ جو فراسٹ بائٹ ہے اس کا سد باب یعنی روک تھام ہے۔ اس زمن میں جو فراسٹ بائٹ کی شکایات و علامت ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ فراسٹ بائٹ کی شکایات و علامات جو ہیں وہ سردی سے عہدہ برا ہونے کے لیے پہلا اقدام یہ ہے کہ اس عارضے کو ابتدائی مرحلوں پر شناخت کر لیا جائے، یعنی آپ یہ جان جائیں کہ موسم اتنا شدید اور سخت ہے کہ اب آپ کو پہلے مرحلے میں کیا کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے کس طرح کی آپ کو پہلے سے آپ کو معلوم ہو جائے
کہ اگر موسم زیادہ سخت ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، کس طرح گھر سے نکلنا ہے. ہاں، ٹمپریچر کے بارے میں آج کل جیسے کہ ہر ممالک میں تو کم از کم ٹی وی وغیرہ ہے اور اس میں ٹمپریچر کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس وقت ہواؤں میں کتنی سردی ہے اور یا موسم کتنا سرد ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ کے اپنے گھر سے باہر نکلیں. اور جیسے کہ الرٹ اگر کر دیا گیا ہے کہ موسم کے حساب سے، جیسے ہیٹ الرٹ ہوتا ہے یا سردی کا الرٹ ہوتا ہے تو کولڈ الرٹ ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو اگر پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو کس طرح سے اپنی حفاظت کر کے گھر سے نکلنا ہوگا. ویسے تو فراگ بائٹ سے جسم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، رخسار یعنی کہ چیکس، ناک اور کان پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ناک تو دیکھیں زیادہ تر کھلی ہوتی ہے، لوگ کان بھی کھلے رکھتے ہیں. تو جلد کے ابتدائی سرخ رنگ کے بعد جلد پیلی، چمکیلی اور بالآخر اس میں سفید یعنی کہ یا زرد اور خاکستری ہو جاتی ہے. یعنی کہ جلد کے ابتدائی جو ریڈ کلر ہوتا ہے اس کے بعد ریڈ یلو ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس میں جو ہے نا اور وائٹ ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اس کا رنگ اور تبدیل ہو کے خراب ہو جاتا ہے. اس کیفیت میں فراگ بائٹ میں مبتلا شخص کو متاثرہ حصوں میں شدید ٹھنڈ لگتی ہے اور جسم کے یہ حصے اچانک سے سن ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی حس نہیں رہتی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم کے یہ حصے اپنا وجود ہی نہیں رکھتے. لیکن جسم کے ان متاثرہ حصوں میں درد نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے، سن ہو گئے سارے، سینسیشن ہی باقی نہیں رہتی ان کے اندر، تو درد کیسے محسوس ہوگا؟ درد بعد کے مرحلوں میں شروع ہوتا ہے جب بیمار کو ٹھنڈے مقام سے ہٹا کر علاج شروع کیا جاتا ہے، اور جلد میں جب کچھ گرمی آنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ابتدا اس عارضے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے فراگ بائٹ کی کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے، جو ایک خطرناک صورتحال ہے. یہ لوگ فراگ بائٹ ہونے کے باوجود اس کیفیت سے بے خبر رہتے ہیں جو ان کے ٹیشوز میں واقع ہو رہی ہے. اس طرح ان کو اندر ہی اندر نقصان پہنچتا رہتا ہے اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم مبتلا ہو گئے. اگر فراگ بائٹ کی یہ کیفیت شدید ہو جائے اور اس کا اثر نہ صرف جلد بلکہ زیر جلد تک پہنچ جائے، جیسا کہ عموماً پہنچ جاتا ہے، تو ٹیشوز میں انحطاط یعنی گلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ جس کو ہم عام طور سے گینگرین وغیرہ کہتے ہیں، اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر اس صورتحال کا فوری علاج ہنگامی سطح پر نہیں کیا جائے تو یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی اور نتیجتاً اس حصہ جسم کو قطع کرنے کے لیے یعنی کاٹنے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ شدید سردی میں اگر کان کھلے رہ جائیں اور کان کو ہاتھ لگا کے آپ فیل کریں سن ہو رہے ہیں اور وہ پتہ چلا کہ ہاتھ میں آ گئے، تو ایسے حالات سب سے مشکل بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جس کو فراگ بائٹ ہو گئے، چونکہ جسم کا وہ حصہ سن ہو گیا اور جو ٹیشوز ہیں اس میں محسوس نہیں ہو رہا کچھ بھی، تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور اچانک سے انسان اپنا کان دیکھے یا ناک دیکھے یا ایسے کسی جسم کے حصے کو ہاتھ لگائے جو کھلا ہوا ہے تو وہ فراگ بائٹ کے زیر اثر ہو کے گل جاتے ہیں اور ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اگر فراگ بائٹ کی تشخیص ابتدائی مرحلوں میں ہو جائے تو اکثر بیمار صرف ابتدائی فوری امداد سے ہی درست ہو جاتے ہیں. جب سخت اور تند اور سرد موسم کے سبب سے اس کا خطرہ ہو تو اس عارضے کے سدباب کے لیے عملی اقدام کیے جاتے ہیں. آپ کا چہرہ یہ فراگ بائٹ کے سبب سے سن ہونے لگے تو آپ کو چاہیے کہ زور سے قہقہے مار مار کر ہنسیں یا زور سے آواز نکالیں یا کم از کم اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر منہ بنائیں. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے جسم کے پٹھوں کو متحرک رکھیں. اس طرح آپ کے ٹیشوز میں برف بننے کا امکان گھٹتا ہے.
اگر آپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سن ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو ان کو ہلائیں کہ حرکت دینے سے ان میں گرم خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ہاتھوں کو گرم کرنے میں آپ کے گلوز نہایت مفید ہیں۔ اگر اس وقت آپ کے ہاتھوں میں گلوز نہیں اور آپ ایسے ہی نکل آئیں تو آپ دونوں ہاتھوں کو رگڑیں، ملیں یا جیبوں یا بغلوں میں دے لیں تاکہ ان میں گرمی آ جائے۔ چونکہ نمی اور پسینے سے بھی فراسٹ بائٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ یکایک گرم بھی نہیں ہونے دیں۔ اگر بالائی کوٹ پر برف جم گئی ہے تو اس کو برش سے صاف کرتے رہیں قبل اس کے کہ برف پگھل کر اندر کے کپڑوں کو نم کر دے، یعنی کہ گیلا کر دے۔ بالائی کوٹ کی اوپری سطح اس قسم کی ہو تو بہتر ہے کہ برف ٹھہرے نہیں بلکہ پھسل کر گر جائے، جیسے کہ آپ برساتی وغیرہ پہنتے ہیں کوٹ کے اوپر تو اس میں برف ٹھہرے گی نہیں بلکہ پھسل کے گر جائے گی۔ تو سامعین و ناظرین، بہت بہت اپنی حفاظت کریں۔ زندگی قدرت کا دیا ایک انمول تحفہ ہے، اس کو حفاظت کریں اور زیادہ فیشن کی زد میں نہیں آئیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنے جسم کو بہت سی پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں اور تکلیفوں سے بچا لیں۔